بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العدۃ اذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا او رجعیا او وقعت الفرقة بینہما بغیر طلاق وهي حرة ممن تحیض فعدتها 3 قرائن۔ عدت کا بیان ہے۔ عدت کے معنی لغت کے اندر رہتے ہیں شمار کرنے کے۔ عد یعد سے کئی مصدر ہے۔ العدت کے معنی شمار کرنا۔ فقہ کی اصطلاح کے اندر عدت زوجین کے درمیان تفریق کے بعد، زوجین کے درمیان تفریق یعنی نکاح کے ختم ہونے کے بعد، خواہ وہ نکاح شوہر کی وفات کی وجہ سے ختم ہو یا پھر طلاق وغیرہ کی وجہ سے ختم ہو، تو زوجین کے درمیان نکاح کے ختم ہونے کے بعد، خواہ وہ وفات کی وجہ سے ہو یا طلاق وغیرہ کی وجہ سے ہو، شرعاً واجب ہونے والا توقف جس میں دوسرے نکاح اور زیب و زینت سے رکنا، یہ عدت کہلاتا ہے۔ نکاح زوجین کے درمیان نکاح کے ختم ہونے کے بعد، خواہ شوہر کی وفات کی وجہ سے ہو یا طلاق وغیرہ کی وجہ سے ہو، واجب ہونے والا توقف جس میں عورت کے لیے دوسرا نکاح اور زیب و زینت حرام ہے، تو اس توقف کو، اس وقفے کو جس کے اندر دوسرے شوہر سے نکاح کرنا، زیب و زینت وغیرہ اختیار کرنا یہ حرام ہے، اس توقف کو عدت کہا جاتا ہے۔ عدت کی مختلف مصلحتیں ہیں۔ اسلام نے مختلف مقاصد اور مختلف مصلحتوں کے پیش نظر عدت کو واجب قرار دیا۔ من جملہ ان مصلحتوں کے ایک مصلحت تحفظ نسب ہے۔ جب ایک عورت ایک مرد کے پاس سے جدا ہوتی ہے اور فوراً جا کر کے دوسرے مرد سے شادی اگر کر لے گی تو اس کے پیٹ میں جو سابق مرد کا نطفہ ہے، بہت ممکن ہے کہ نطفہ ہوگا۔ اب اگر فوراً جا کے دوسرے مرد سے شادی کرے گی اور پھر اس مرد کا نطفہ آئے گا اور پھر بعد میں جب بچے کی ولادت ہوگی تو اس بچے کا نسب یقینی طور پر کسی مرد سے ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور نسب اور خاندانی نظام اس کا بڑا مقام ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اللہ نے انسان اور جانوروں کے درمیان جہاں بہت سی چیزوں سے فرق کیا ہے، ایک خاندانی نظام اور خاندانی جو رشتہ داری ہے اس سے بھی فرق کیا ہے۔ اگر کوئی انسان ہے اس کو اپنا حقیقی باپ معلوم نہیں، جیسے آج کل اگر کوئی ولد الزنا ہو تو معاشرے کے اندر اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ اس کو الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو صحیح باپ کا معلوم ہو جانا یہ انسان کے لیے ایک نعمت اور اس کے لیے فضیلت کی چیز ہے۔ چنانچہ صحیح باپ اگر معلوم ہوگا تو باپ کے ذمے جو اولاد کے حقوق ہے وہ سارے حقوق اس کو ملیں گے، اور اگر صحیح باپ معلوم نہیں ہے تو پھر باپ کی طرف سے ملنے والے حقوق اس کو نہیں ملیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب کا سب مبنی ہے عدت پر۔ اگر عدت ہوگی تو سابق شوہر کا نطفہ اور لاحق شوہر کا نطفہ، دونوں کا نطفہ الگ الگ، دونوں کی اولاد الگ الگ طے ہو جائے گی، اس لیے عدت اسلام نے واجب قرار دیا۔ عدت کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ جب عورت شوہر سے جدا ہوتی ہے، خواہ شوہر کی وفات ہو جائے، جب میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں تو بہت سی مرتبہ آپس میں نا اتفاقی بھی ہوتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود دونوں کے دل ایک دوسرے کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ جب اچانک کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو ایک کی وفات سے، ایک کے انتقال سے دوسرے کو، خاص طور سے اگر شوہر کا انتقال ہو تو عورت کو بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ عورت کی جذبات اور عورت کی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے اسلام نے کہا کہ کوئی انسان اگر مر جائے، قریبی سے قریبی رشتہ دار، حتیٰ کہ باپ مر جائے، بھائی مر جائے، تو 3 دن سے زیادہ عورت سوگ نہیں منا سکتی ہے، لیکن اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ 3 دن نہیں بلکہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے گی، کیونکہ اس کا جو غم ہے وہ بہت بڑا غم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک مدت شوہر کے ساتھ گزاری اور اس کا انتقال ہو جائے اور افسوس نہ کیا جائے، یہ تو بے مروتی کی بات ہے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر بیوی انتقال کر جائے اور شوہر اگر موج مستی کرنے لگے کل پرسوں ہو کر کے، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بیوی مر گئی، ذرا افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ افسوس کرنا فطرت میں داخل ہے اور یہ فطرت کے خلاف کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر مر رہا ہے اور عورت اگر زیب و زینت کر رہی ہے تو لوگ اس کو لعن طعن کرتے ہیں، اس لیے کہ عورت کی فطرت میں ہے افسوس شوہر کے انتقال کے بعد، وہ فطرت کے خلاف کر رہی ہے۔ تو ان مصلحتوں کے تحت
اسلام نے عدت واجب کیا ہے۔ عدت 3 طرح سے گزاری جاتی ہے، کبھی حیض سے، کبھی مہینوں سے، اور کبھی حمل سے۔ عورت کو اگر طلاق پڑ گئی ہے، حائضہ ہے، تو وہ حیض سے عدت گزارے گی، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ آزاد ہے تو 3 حیض، باندھی ہے تو 2 حیض۔ اور اگر شوہر مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں عدت مہینوں سے گزاری جاتی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرے گی۔ اور اگر شوہر مر رہا ہے یا شوہر طلاق دے رہا ہے اور عورت حمل سے ہے تو ان صورتوں میں اس کی عدت واضح حمل ہوگی۔ آگے ہر ایک کی تفصیل آ رہی ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ اذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا او رجعیا او وقعت الفرقة بینهما بغیر طلاق، جب مرد اپنی بیوی کو طلاق بائن یا طلاق رجعی دے دے، او وقعت الفرقة بینهما بغیر طلاق، یا ان دونوں کے درمیان فرقت بغیر طلاق کے واقع ہو جائے، یعنی تفریق ہو اور وہ تفریق طلاق نہ ہو۔ جیسے کتاب الرضاعت میں ایک مسئلہ آیا کہ چھوٹی بیوی اور بڑی بیوی ہے، 2 بیوی ہے ایک ساتھ، بڑی نے چھوٹی کو دودھ پلا دیا تو دونوں حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، لیکن یہ طلاق نہیں۔ طلاق کے ہونے کا مطلب کہ عدت کے بعد پھر وہ عورت حلال ہو جائے، حالانکہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام، اس لیے کہ ایک ساس بن جاتی ہے اور دوسری بیٹی بن جاتی ہے، تو یہ طلاق ہے، یہ تفریق ہے بغیر طلاق ہے۔ اسی طریقے سے عورت ہے اور مرد ہے، میاں بیوی، اس کا دوسرے گھر سے ایک بیٹا ہے، عورت نے اپنے اس سوتیلے بیٹے سے جمع کروا لیا، اپنے آپ پر اس کو قدرت دے دی، سوتیلے بیٹے نے سوتیلی ماں سے جمع کر لیا، تو سوتیلی ماں سے جمع کرنے کی صورت میں جو اس کی مرد کی بیوی ہے وہ تو بہو بن جائے گی، اور بہو سے نکاح حرام، تو یہ بھی تفریق ہے، اور یہ تفریق طلاق نہیں ہے۔ تو طلاق دے، طلاق رجعی ہو، طلاق بائن ہو، یا پھر وہ فرقت ہو اور وہ فرقت طلاق نہ ہو، ان سب صورتوں میں اگر وہ عورت آزاد ہے اور حائضہ ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی۔ وہی حرۃ ممن تحیض، اور وہ آزاد ہے ان عورتوں میں سے ہے جس کو حیض آتا ہے، فعدتها 3 اقراء، تو اس کی عدت 3 قروء ہوگی، 3 قروء کی جمع اقراء آتی ہے، 3 حیض ہوگی۔ والاقراء الحیض، اور اقراء حیض ہے، یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑی ہے کہ قرآن کے اندر آیا ہے 3 قروء، 3 قروء، اور قروء کے لفظ میں اختلاف ہے، بہت شدید اختلاف ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ قرء مشترک ہے حیض اور طہر دونوں کے درمیان، یعنی قرء کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں اور قرء کے معنی طہر کے بھی آتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی مرجحات ہیں، قرائن ہیں، جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ قرء بمعنی طہر ہے، حیض نہیں ہے، وہ ان کی کتابوں میں مذکور ہے، آگے آپ پڑھیں گے ہدایہ وغیرہ یا اصول الشاشی وغیرہ تو وہاں وہ تفصیل آ جائے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرء کے معنی حیض ہی ہو سکتے ہیں، طہر کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 معنی میں آتا ہے یہ، لیکن یہاں پر ایک معنی طے ہے حیض۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ باندی کی طلاق 2 طلاق اور اس کی حیض، اس کا حیض 2 حیض ہے، تو جب باندی کی عدتها حیضتان، اس کی عدت 2 حیض ہے، تو جب باندی کی عدت حیض سے گزرے گی تو آزاد کی عدت حیض ہی سے گزرے گی، تو یہ قرینہ ہے کہ یہاں پر قرون حیض کے معنی میں۔ دوسری وجہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو قرون کا معنی حیض سے لیتے ہیں وہ لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن نے کہا 3 قروء، اور 3 ایک خاص لفظ ہے جس کے معنی پر جب ہی عمل ہو سکتا ہے جب اس کو ہم حیض کے معنی میں لیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ طلاق کا سنت اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ طلاق طہر میں دی جائے، طلاق طہر میں دی جائے، اور طہر کے بعد اس کی 3 حیض گزر جائے۔ اگر سنت کے مطابق کوئی طلاق دے طہر کے اندر اور قرون کے معنی طہر کے ہی ہوں جیسا کہ آپ کہتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو بھلا بتائیے جس طہر میں طلاق دے گا طہر کا کچھ نہ کچھ حصہ تو گزر جائے گا، 10 سیکنڈ، 1 منٹ، 5 منٹ ہی صحیح نکل جائے گا نا۔ تو 3 کا جو معنی ہے کہ 3 کامل قروء ہونا چاہیے، وہ 3 پایا جائے گا؟ ظاہر کہ نہیں پایا جائے گا۔ اور اگر حیض کے معنی میں لیتے ہیں تو گویا 3 کا معنی مکمل ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرون کے معنی حیض ہے، اس لیے یہ وضاحت کرنی پڑی ہے۔ والاقراء والحیض، اور قروء اقراء یہ حیض ہے۔ تو اگر عورت آزاد ہے اور حائضہ ہے، حیض آتا ہے تو اس کی 3 حیض ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيض مِنْ صِغْرٍ أَوْ كِبْرٍ فَعِدَّتُهَا 3 أشهر، اور اگر حیض نہیں آتا ہے
چھوٹی ہونے کی وجہ سے یا بڑی ہونے کی وجہ سے، فعدتها ثلاثة اشہر، تو اس کی عدت 3 مہینے۔ چنانچہ واللائی یئسن من المحیض، آگے ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر، کہ وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو جائے، حیض نہ آئے، حیض سے نا امید ہو جائے اور اس کی عدت گزارنی ہو تو عدت 3 مہینے سے، یہ 3 مہینہ 3 حیض کے قائم مقام ہوگا۔ اسی طریقے سے عورت اگر چھوٹی ہے، نابالغ ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ ابھی اس کو حیض آنا ہی شروع نہیں ہوا ہے، ایسی عورت کو اگر طلاق ہوئی ہے تو وہ بھی 3 مہینے سے گزارے گی، اور 3 مہینہ اس کے لیے 3 حیض کے قائم مقام ہوگا۔ اور اگر حیض نہیں آتا ہے چھوٹی ہونے کی وجہ سے یا بڑی ہونے کی وجہ سے، چھوٹے پن یا بڑے پن کی وجہ سے، فعدتها ثلاثة اشہر، تو اس کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، اور اگر وہ حاملہ ہے، فعدتها ان تضع حملها، تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل کو جن دے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، قرآن نے صراحتاً حملہ کی عدت بیان کر دی ہے کہ جو حمل والی عورتیں ہیں اس کی عدت وضع حمل ہے، لہذا جب وہ جن دے گی تب وہ اس کی عدت گزر جائے گی، چاہے 1 دن کے اندر ہو یا 10 گھنٹے کے اندر ہو یا 2 گھنٹے کے اندر ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ شوہر کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد شوہر کی لاش کو ابھی دفن بھی نہیں کیا گیا، کھاٹ پہ رکھی ہوئی ہے اس کی لاش، اور عورت بچہ جن دے تو اس کی عدت گزر جائے گی۔ تو جب وہ بچہ جن دے اس کی عدت گزر جائے گی۔ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا أَن تَضَعَ حَمْلَهَا، اور اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دے۔ وَإِنْ كَانَ أَمَةٌ، یا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، اور اگر وہ مطلقہ باندی ہے، فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، تو اس کی عدت 2 حیض ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، طلاق کے موقع پر وہ روایت نقل کی گئی تھی کہ باندی کی طلاق 2 طلاق ہے اور اس کی عدت 2 حیض ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں باندی کی عدت 2 حیض۔ دوسری بات یہ کہ ہر چیز میں رقیت کی وجہ سے تنصیف ہو جاتی ہے، جیسے طلاق میں تنصیف تو حیض میں تنصیف، البتہ حیض میں چونکہ تجزی ہے نہیں اس لیے 1.5 نہیں 2 حیض ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، اور اگر باندی ہے تو اس کی عدت 2 حیض ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيض فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ، اور اگر حیض نہیں آتا ہے تو اس کی عدت 1.5 مہینے ہے۔ حیض سے اگر گزارے گی، حیضہ ہے تو 2 حیض کامل گزارے گی، اور اگر مہینے سے گزارتی ہے، چھوٹی ہے یا پھر آئسہ ہے، چھوٹی ہے یا پھر آئسہ ہے اور وہ عدت گزارے گی تو اب 1.5 مہینے سے گزارے گی، اس لیے کہ مہینوں میں تنصیف ہو سکتی ہے، مہینوں میں تجزی ہے، اس کو تقسیم کر سکتے ہیں 3 کا آدھا 1.5، لیکن حیض میں نہیں کر سکتے، اس لیے اگر حیض سے گزارے گی تو 2 کامل حیض گزارے گی، اور اگر مہینوں سے گزارے گی تو پھر 1.5 مہینے گزارے گی۔ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيض، اور اگر حیض نہیں آتا ہے، فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ، تو اس کی عدت 1.5 مہینے ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ فَعِدَّتُهَا 4 أشهر و10 أيام، اور جب مرد اپنی بیوی سے مر جائے، بیوی کو چھوڑ کر مر جائے، فَعِدَّتُهَا، تو اس کی عدت 4 مہینہ اور 10 دن ہے۔ یہ خود قرآن نے کہا، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10، کہ وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن تک انتظار کریں گی، یعنی 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت میں رہے گی، اس کے بعد پھر اگر وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے۔ تو گویا یہ تینوں قسمیں آ گئی، اگر حائضہ ہے تو 3 حیض سے گزارے گی، اور اگر حائضہ نہیں عائسہ ہے تو مہینوں سے گزارے گی، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ، اور شہرانی و 5 أيام، اور اگر باندی ہے، متوفی عنہا زوجہا، وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا اگر وہ باندی ہے تو اس کی عدت 2 مہینہ اور 5 دن ہے، اس لیے کہ ہر چیز میں تنصیف ہوتی ہے، 4 مہینہ 10 دن کا 4 کا 2 اور 10 کا 5، اس لیے 2 مہینے 5 دن گزارے گی، اس کی عدت گزر جائے گی۔ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، اور اگر حاملہ ہے، فَعِدَّتُهَا أَن تَضَعَ حَمْلَهَا، تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل کو جن دے، چونکہ اس میں کم کرنے کی کوئی شکل ہے نہیں، وضع حمل میں کم کرنے کی کوئی شکل اور تنصیف کی کوئی شکل نہیں، اس لیے پوری کی پوری عدت گزارے گی، وضع حمل گزارے گی۔ حاملہ ہے تو حاملہ کی صورت میں بالاتفاق، چاہے وہ عورت جیسی ہو، آزاد ہو، باندی ہو، پھر یہ کہ شوہر نے طلاق دی ہو یا شوہر کا انتقال ہوا ہو، کسی صورت تفریق ہوئی ہو، ان سب صورتوں کے اندر وضع حمل ہی اس کی عدت ہوگی۔ وَإِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنْ أُعْتِقَتْ
اچھا، اور جب مطلقہ مرض کے اندر وارث ہو، بیماری میں وارث ہو، تو اس کی عدت ابعد الاجلین ہوگی، دو عدتوں میں سے بعید ترین لمبی عدت ہوگی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ شوہر نے بیوی کو طلاق بائن دے رکھی تھی، یا طلاق دے دی، اور طلاق دی ہے شوہر نے، کسی قسم کی طلاق دی ہے شوہر نے، اور طلاق دی ہے بغیر رضامندی کے اور بغیر مطالبے کے، جو پیچھے آیا، یعنی وارث بننے کی جو شکل ہے کہ اگر طلاق رجعی دی ہے تب تو وارث بنے گی وہ، طلاق بائن اگر دیا ہے اور عورت کے مطالبے اور اس کی رضامندی کے بغیر دیا تو عورت وارث بنتی ہے۔ تو اب اگر عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی بغیر اس کی رضامندی کے اور بغیر مطالبے کے، یعنی ایسی صورت، طلاق کی ایسی صورت ہے جس میں عورت وارث بنے گی، عورت عدت گزار رہی تھی اور عدت کے دوران ہی شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اب دو عدتیں جمع ہو گئی، ایک تو وہ طلاق کی عدت گزاری رہی تھی اور شوہر کا انتقال بھی ہوا، تو گویا عدت طلاق اور عدت وفات دونوں جمع ہو گئی، لہٰذا ان دونوں میں سے جو لمبی عدت ہوگی وہ عدت گزارے گی۔ چنانچہ اگر عورت حائضہ ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی، اس کی عدت 3 حیض ہوگی عدت طلاق، اور شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس کی عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب ان دونوں میں سے جو لمبی عدت ہوگی وہ عدت گزارے گی۔ چنانچہ اگر اس کے شوہر نے طلاق دی اور طلاق کے 1 حیض کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ اب 2 حیض بظاہر 2 مہینہ اور ہے، 2 حیض بظاہر 2 مہینہ اور عدت وفات 4 مہینہ 10 دن، تو جس دن انتقال ہوا اس دن سے 4 مہینہ 10 دن، تو 2 مہینے تو گزر جائیں گے ساتھ ساتھ، 2 مہینہ عدت طلاق کی طرف سے جو باقی ہے اور 2 مہینہ عدت وفات کی طرف سے۔ البتہ عدت طلاق تو اب 3 مہینے کے بعد ختم ہو رہی ہے، لیکن عدت وفات ختم، بلکہ عدت وفات 2 مہینہ 10 دن مزید ہے، تو وہ 10 دن مزید گزارے گی۔ اسی طریقے سے اگر 4 مہینہ 10 دن عدت وفات گزار رہی تھی اور طلاق کی عدت تو چونکہ 3 حیض سے گزارے گی اور اس کا حیض دراز ہو گیا، چونکہ طہر کی اکثر مدت کی کوئی حد تو ہے نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ سال بھر بھی ہو سکتا ہے، چنانچہ 4 مہینہ 10 دن گزرنے کے بعد بھی اس کے 3 حیض کامل نہیں ہوئے، ابھی 3 حیض کامل نہیں ہوئے ہیں، مثلا 2 ہی حیض ہوئے ہیں، اس کی جو طہر کی مدت ہے وہ دراز ہو گئی، 3 مہینے پہ 1 حیض آتا ہے اس کو مثال کے طور پر، تو اس طرح 9 مہینے ہو جائیں گے، تو جو لمبی ترین عدت ہوگی وہ عدت گزارے گی احتیاطاً۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلی صورت 3 حیض پر مثلا 3 مہینے کے اندر اس کی عدت طلاق گزر گئی اور جب تک عدت باقی رہتی ہے اس وقت تک نکاح کا اثر بنوجن باقی رہتا ہے نا، تو گویا جب عدت کے اندر شوہر کا انتقال، تو گویا نکاح کے دوران ہی شوہر کا انتقال ہوا، اور جب نکاح کے دوران شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو عدت وفات گزارتی ہے 4 مہینے 10 دن، لہذا 4 مہینے 10 دن گزارے گی۔ لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ عدت طلاق 3 حیض 3 مہینہ گزرا اور اس کے گزرنے کے بعد عورت حلال، تو احتیاط کے خلاف ہے۔ احتیاط کے خلاف اس لیے ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک یہ عدت وفات معتبر ہو تب تو عورت اللہ کے نزدیک حرام کام کر لے گی، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ جو لمبی عدت ہوگی تاکہ دونوں عدتیں ختم ہو جائے، عدت طلاق بھی ختم ہو جائے اور عدت وفات بھی ختم ہو جائے، تاکہ عورت پر کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے، وہ بالکل واضح طور پر دوسرے مرد کے لیے حلال ہو جائے، اس لیے لمبی ترین جو عدت ہے وہ عدت گزارے گی۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عدت طلاق گزار رہی تھی، 3 حیض جب تک پورا ہوگا، 3 حیض پورا ہوگا بس اس کی عدت ختم، عدت وفات کا کوئی چکر وکر نہیں ہے۔ چنانچہ اگر 3 مہینے کے اندر 3 حیض آیا، اس کی عدت گزر گئی اور عدت وفات مزید آگے ہے تو اس کا انتظار نہیں کرے گی، عورت دوسرے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، اور جا کے اگر کہیں اور شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ کیوں؟ امام صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جب تک عدت باقی ہے من وجہ نکاح باقی ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھائی طلاق بائن اگر دی ہے، طلاق بائن اگر دی ہے، طلاق رجعی میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر طلاق بائن ہے تو طلاق بائن میں تو عورت جدا ہو جاتی ہے نا، اور جب عورت شوہر سے جدا ہو گئی تو گویا شوہر کا انتقال ہوا ہے نکاح کے ختم ہونے کے بعد، اور جب نکاح کے ختم ہونے کے بعد شوہر کا انتقال ہو تو مر رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، اس کو اس کے مرنے سے اب اس کی عدت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ طلاق بائن میں اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس میں اس کی عدت
دراز نہیں ہوگی۔ اور جب متعلقہ مرض کے بیماری کے اندر وارث بن جائے، یعنی شوہر کا انتقال ہو جائے مرض الوفات کے اندر اور وارث بن جائے، تو اس کی عدت دونوں مدتوں میں سے بعید ترین مدت ہوگی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وَإِنْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر، اور اگر باندھی آزاد کر دی گئی طلاق رجعی کی عدت میں، فی عدتها اپنی عدت میں، من طلاق رجعی طلاق رجعی کی طرف سے اپنی طلاق رجعی کی عدت میں آزاد کر دی گئی، تو اس کی عدت آزاد عورتوں کی عدت کی طرف منتقل ہو جائے گی، اس لیے کہ طلاق رجعی میں نکاح من کل الوجوہ باقی رہتا ہے، چنانچہ طلاق رجعی میں عورت سے وطی کرنا حرام نہیں ہے، وطی کرنا حرام نہیں، اگر وطی کرے گا تو بیوی پھر سے بن جائے گی، تو چونکہ طلاق رجعی میں وطی حرام نہیں، اس کا مطلب ہے کہ نکاح پورے طور پر باقی ہے، اور جب نکاح پورے طور پر باقی ہے، نکاح کے دوران ہی آزاد ہو جائے اور پھر آزادی کے بعد اس عورت کو اگر عدت گزارنے کی نوبت آئے تو آزاد کی عدت گزارے گی، اس لیے اگر طلاق رجعی کی عدت میں وہ عورت آزاد کر دی گئی ہے اور پھر وہ عدت گزار رہی ہے تو وہ عدت اب آزاد کی عدت گزارے گی، یعنی اگر حیض ہے تو 3 حیض، مہینہ ہے تو 3 مہینہ، اور اگر باندھی آزاد کر دی گئی اپنی طلاق رجعی کی عدت میں تو اس کی عدت آزاد عورتوں کی عدت کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ وَإِنْ اُعْتِقَتْ وَهِيَ مَبْتُوتَةٌ أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَمْ تَنْتَقِلْ عِدَّتُهَا إِلَى عِدَّةِ الْحَرَائِرِ، اور اگر آزاد کی گئی درحال حالانکہ وہ بائنہ تھی یا متوفی عنہا زوجها تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی عدت آزاد عورتوں کی عدت کی طرف منتقل نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب طلاق بائن ہے اور طلاق بائن کی عدت گزار رہی ہے، بائنہ ہے تو ظاہر ہے کہ نکاح اس کا ختم، اور طلاق گویا پہلے پڑ گئی اور آزادی بعد میں، اور جب طلاق نکاح کے ختم ہونے کے بعد پڑی ہے تو گویا جس دوران طلاق پڑی وہ باندھی ہی ہے، اور باندھی کی عدت میں تنصیف ہو جاتی ہے، اس لیے باندھی ہی کی عدت گزارے گی، آزاد عورتوں کی عدت کی طرف منتقل نہیں ہوگی۔ پہلے مسئلے میں چونکہ طلاق رجعی ہے اور طلاق رجعی میں نکاح باقی رہتا ہے تو گویا آزادی نکاح کے دوران ہی ہو گئی، اور جب آزادی نکاح کے دوران ہو گئی اور نکاح کے دوران اور عدت گویا آزاد ہونے کے بعد گزار رہی ہے تو آزاد عورتوں کی عدت گزارے گی، لیکن جب یہ بائنہ ہے متوفی عنہا زوجها ہے تو نکاح من کل الوجوہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب نکاح پورے طور پر ختم تو گویا پہلے عدت بعد میں آزادی، اور جب آزادی بعد میں ہو تو اور عدت باندھی کے زمانے میں گزار رہی ہے تو باندھی کی عدت گزارے گی، اس لیے اس باندھی کی عدت جو بائنہ ہے یا متوفی عنہا زوجها ہے آزاد عورتوں کی طرف اس کی عدت منتقل نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ عَائِسَةً فَاعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ انتقض مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا وَكَانَ عَلَيْهَا أَن تَسْتَأْنِفَ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ، اور اگر عائشہ تھی پھر مہینوں سے عدت گزارنا شروع کی، پھر اس نے خون دیکھ لیا، انتقض ما مضى من عدتها تو گزشتہ عدت گزری ہوئی عدت ختم ہو جائے گی، انتقض ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، وکان علیہا اور اس پر ضروری ہے کہ حیض سے 80 عدت گزارے۔ عدت کے اندر اصل یہ ہے کہ عورت عدت حیض سے گزارے، اس لیے کہ عدت گزارنے کے جہاں اور مقاصد ہے، ایک اہم اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ رحم کی برات معلوم ہو جائے، اس کے پیٹ کے اندر کچھ ہے یا نہیں، اور ظاہر ہے کہ پیٹ کے اندر سابق شوہر کا نطفہ ہے یا نہیں ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے حیض ہی ہے، حیض ہی سے پتہ چلتا ہے، اس لیے عدت طلاق میں اصل یہ ہے کہ عدت حیض سے گزارے، لیکن اگر حیض نہیں آتا ہے تب وہاں پر حیض کا خلیفہ بن جاتا ہے مہینہ، تب مہینوں سے گزاری جاتی ہے، لیکن جب عائشہ بظاہر تھی حیض نہیں آ رہا تھا، نا امید ہو گئی تھی، لیکن پھر خون آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ عائشہ نہیں ہے، حیض اس کو آ سکتا ہے، لہٰذا اصل کی طرف لوٹ آئے گا۔ جیسے وضو کے باب میں اگر پانی نہ ہو تو پھر تیمم کرتا ہے، لیکن جب پانی آتا ہے تو پھر تیمم فوراً اٹھ جاتا ہے، وہاں سے آب آمد تیمم برخاست، تیمم ختم ہو جاتا ہے، اور اس تیمم سے جتنی پڑھی ہوئی نماز ہوتی ہے ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے، وضو کر کے اس کو 80 نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو ایسی ہی جب اصل آ گیا حیض
تو خلیفہ جو مہینہ تھا وہ ختم، لہذا مہینوں سے جو گزری ہوئی عدت تھی، مثلا 2 مہینہ یا 1 مہینہ یا 2.5 مہینہ گزاری تھی، وہ عدت اب کل عدم، اب اسرنا پھر اس کو حیض سے گزارنا ہوگا۔ اور اگر ایسا تھی اور مہینوں سے عدت گزار رہی تھی، پھر اس نے خون دیکھ لیا، تو گزری ہوئی عدت ختم ہو جائے گی، اور اس پر ضروری ہے کہ اسرنا عدت حیض سے گزارے۔ والمنکوحۃ نکاحا فاسدا والموطوءۃ بشبہۃ عدتہما الحیض فی الفرقۃ والموت۔ فاسد طریقے سے نکاح کی ہوئی عورت اور شبہ میں وطی کی گئی عورت، ان دونوں کی عدت حیض ہے، فرقت میں بھی اور موت میں بھی۔ نکاح فاسد کسی عورت سے کیا گیا، مثلا بغیر گواہ کے نکاح ہو گیا، آپس میں دونوں نے طے کر لیا کہ ہم دونوں میاں بیوی، اور بیچ میں کوئی گواہ نہیں ہے، تو یہ نکاح فاسد ہو جائے گا۔ تو نکاح فاسد کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد مقصد بھی پورا کر دیا، وطی بھی کر لیا۔ اب اس کے درمیان اگر تفریق ہو رہی ہے یا شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں، تفریق کی بھی صورت میں اور انتقال کی بھی صورت میں، قاضی تفریق کرے یا خود تفریق کر لے، یا اللہ کا خوف آ جائے کہا کہ نہ غلط طریقہ ہے، ہم لوگ آپس میں میاں بیوی نہیں رہیں گے اور اب تم سے وطی نہیں کریں گے، تو خود تفریق کا ارادہ کر لے یا قاضی تفریق کرا دے یا شوہر کا انتقال ہو جائے، نکاح فاسد کا جو شوہر ہے وہ شوہر کا انتقال ہو جائے، ان دونوں صورتوں میں وہ عدت حیض ہی سے گزارے گی، عدت وفات نہیں گزارے گی۔ اس لیے کہ عدت وفات یا اور کوئی دوسری عدت جو عام طور پر گزاری جاتی ہے، اس میں شوہر کا احترام بھی ملحوظ ہوتا ہے۔ چنانچہ مرد کا جب انتقال ہوتا ہے، شوہر کا انتقال ہوتا ہے، اور عورت جو 4 مہینے 10 دن عدت گزارتی ہے، اس میں شوہر کا احترام بھی ملحوظ ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو شوہر ہے ہی نہیں، یہاں عدت گزارنے کا واحد مقصد اس کا اثر اس کے پیٹ میں ہے یا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے حیض ہی ہے، 4 مہینے 10 دن گزارنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ اس لیے اگر نکاح فاسد ہے، اس میں وطی کر لیا ہے، تو شوہر خود ہی الگ ہو جائے یا قاضی علیحدہ کرے یا شوہر کا انتقال ہو جائے، بہر صورت حیض ہی۔ اسی طریقے سے دوسری عورت ہے موطوءہ بشبہ۔ موطوءہ بشبہ کسے کہیں گے؟ جس عورت سے شبہ کی بنیاد پر وطی کر لی گئی، مثلا اتفاق ایسا ہوا کہ 2 بھائی کی شادی ایک دن ہوئی، ایک ہی دن 2 بھائی کی شادی ہوئی، دونوں دلہن آئی، ایک کو ایک گھر میں ایک کو ایک گھر میں، جس کو جانا تھا اس گھر میں وہ چلا گیا اس گھر میں، اور جس کو جانا تھا اس گھر میں چلا گیا اس گھر کے اندر، اور جا کر کے وہ بیوی سے وطی کر لیا۔ تو وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میری بیوی ہے، حالانکہ وہ اس کی بھابھی تھی۔ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ میری بیوی، حالانکہ وہ، اور یہ آج ہے نا لائٹ ہے تو پتہ چلتا ہے، جس زمانے میں لائٹ نہیں تھی اور غربت تھی تو لوگ کیا کریں گے؟ اندھیرے میں سارا کام کریں گے۔ تو اب اگر اندھیرے میں ایسا ہو گیا، صبح ہوئی تب معلوم چلا کرے یہ تو وہاں والی ہے اور یہ میری بھابھی ہے، میری بیوی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وطی شبہ کی بنیاد پہ کی گئی ہے نا۔ تو ایسی عورت بھی عدت اگر گزارے گی، تو چاہے وہ عورت دونوں کے درمیان تفریق ہو یا وہ وطی کیے ہوئے مرد واتی کا انتقال ہو جائے، وطی کرنے والا جو مرد ہے واتی اس کا انتقال ہو جائے، ان دونوں صورتوں میں وہ جو عدت گزارے گی وہ حیض ہی سے گزارے گی، اس لیے کہ مقصد یہاں پر برات رحم ہے، برات رحم کو معلوم کرنا ہے، اور یہ معلوم صرف اور صرف حیض سے ہی ہوگا، اس لیے حیض سے ہی گزارے گی۔ تو موطوءہ بشبہ ہے جس سے شبہ کی بنیاد پر وطی کر لی گئی، جس سے شبہ کی بنیاد پر وطی کر لی گئی، یا 2 الگ الگ آدمیوں کی شادی ہوئی، ڈرائیور کو پتہ نہیں تھا کہاں لے جانا تھا، لے جا کے پہنچا دیا کہیں اور، اب وہاں یہ سارا ماجرا پیش آیا، سارا واقعہ ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں جو عدت گزارے گی وہ حیض ہی سے گزارے گی، چاہے تفریق ہو یا اس کا انتقال ہو جائے تب بھی، اس لیے کہ مقصد یہاں پر برات رحم کو معلوم کرنا، اور اس کے لیے حیض ہی بنیاد ہے، حیض کے علاوہ کسی اور چیز سے اگر گزارے گی تو معتبر نہیں ہوگا، چاہے مر جائے باتی یا تفریق ہو جائے دونوں کے اندر۔ اور فاسد طریقے سے نکاح کی ہوئی عورت اور شبہ سے وطی کی گئی عورت، ان دونوں کی عدت حیض ہے، فرقت میں بھی اور موت میں بھی۔ فرقت میں تو واضح ہے، موت میں بھی حیض ہی سے گزارے گی، وجہ اس کی ابھی آ گئی۔ وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا 3 حیض۔ اور جب ولد کا آقا مر جائے، عنہا اس سے، اس کو چھوڑ کر مر جائے، ولد کا آقا مر جائے، او اعتقها یا اس کو آزاد کر دے، فعدتها 3 حیض، تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی۔ 3 حیض، 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 3
اس لیے کہ ام ولد تو آقا کے لیے فراش ہوتی ہے نا، ام ولد آقا کے لیے فراش ہوتی ہے. فراش ہونے کا مطلب کہ آقا اس سے بیوی کا سا تعلق قائم کرتا ہے، بیوی جیسا تعلق قائم کرتا ہے. اور جب بیوی آزاد اگر ہو تو پھر اس صورت میں 3 حیض سے عدت گزارے گی. اور یہ بھی گویا آقا چونکہ آزاد ہی ہے نا، تو یہ آقا کی بیوی کی طرح ہے، تو بیوی کی طرح ہونے کی وجہ سے اب اس کی عدت بھی آزاد عورت کے نکاح کی طرح ہو جائے گی. اور نکاح کے بعد عدت 3 حیض سے گزارتی، اس لیے یہ بھی 3 حیض سے گزارے گی. آزاد کیا ہے تو یہ بھی طلاق کی طرح ہو جائے گی، یعنی گویا آقا نے آزاد مرد نے اس کو طلاق دیا، تو چونکہ اس کی عدت نکاح کی طرح ہو جاتی ہے، اس لیے یہ آزاد عورتوں کی طرح 3 حیض گزارے گی. اور جب ام ولد کا آقا مر جائے یا اسے آزاد کر دے تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی. وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ عَنْ امْرَأَتِهِ وَبِهَا حَبْلٌ فَعِدَّتُهَا انْتَظَرَ حَمْلَهَا فَإِنْ حَدَثَ الْحَبْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَعِدَّتُهَا 4 أشهر و10 أيام. اور جب چھوٹا بچہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر مر جائے، وَبِهَا حَبْلٌ اور اس کو حمل ہے، فَعِدَّتُهَا انْتَظَرَ حَمْلَهَا تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل کو جن دے. پھر اگر حمل ظاہر ہوا ہو موت کے بعد تو اس کی عدت 4 مہینہ اور 10 دن ہے. چھوٹا بچہ کا مطلب ابھی نابالغ ہے جس سے انزال نہیں ہو سکتا ہے. ایسا لڑکا تھا اور اس کی بیوی تھی بڑی تھی جو حاملہ بن سکتی ہے، تو شوہر کا انتقال ہوا، چھوٹا بچہ تھا وہ اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہے اس حال میں کہ بیوی حاملہ ہے. ممکن نہیں ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ بھی بتانا پڑے گا. چھوٹا ہے تو نابالغ تو بچہ کیسے ہو جائے؟ کہیں اور سے نہیں آ سکتا ہے، وہ خود نہیں اس کو حمل ٹھہرا سکتا لیکن کوئی اور تو ٹھہرا سکتا ہے نا. تو چھوٹا بچہ ہے اگر وہ مر رہا ہے، اس کی بیوی کو حمل ہے، اور حمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس چھوٹے بچے کی وفات کے 6 مہینے کے اندر اس کو بچہ پیدا ہو جائے. 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، یعنی جیسے بچہ کو جن دے گی اس کی عدت گزر جائے گی. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ آگے ہے کہ اگر حمل ظاہر ہوا ہو موت کے بعد، یعنی شوہر کے چھوٹے بچے کے انتقال کے 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے، 6 مہینے کے یعنی انتقال کو 6 مہینہ ہو گیا، اس کے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی عدت وفات ہوگی 4 مہینے 10 دن ہوگی بالاتفاق. اس لیے کہ 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ظاہر یہ ہے کہ اس کا حمل چندے والا حمل ہے، اس کا حمل کہیں اور سے آیا ہے، یہ کہیں اور سے لے کر کے آئی ہے. تو گویا جس وقت طلاق پڑ رہی ہے یا جس وقت شوہر کا انتقال ہو رہا ہے اس وقت یہ حمل سے نہیں تھی، اور شوہر کی وفات کے وقت اگر حمل نہ ہو تو اس کی عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، وضع حمل سے نہیں ہوتی ہے. اس لیے بالاتفاق امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردان قاضی ابو یوسف وغیرہ سب کی رائے یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن. لیکن پہلا جو مسئلہ ہے اس میں ہے اختلاف. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت اس چھوٹے بچے کا انتقال ہو رہا ہے اس کی بیوی حمل سے ہے نا، وہ حمل چاہے جس کا ہو لیکن ہے حمل، اور قرآن نے مطلق کہا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے. قرآن نے یہ تفصیل نہیں کی ہے کہ وہ حمل اپنے شوہر کا ہو یا پھر کسی اور سے چندہ مانگ کے لائی ہو، کسی کا بھی ہو، قرآن نے اس میں تفصیل نہیں کی ہے. لہٰذا جب 6 مہینے کے اندر اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ظاہر یہ ہے کہ جس وقت اس چھوٹے بچے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے اس وقت وہ حاملہ تھی، اور حاملہ کی عدت وضع حمل، اس لیے حمل سے گزارے گی. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ حاملہ کا تو مطلب یہ ہے کہ شوہر کا حمل ہو، حاملہ کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کا حمل ہو. قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ اولات الاحمال اجلہن، تو ظاہر ہے کہ اس کا جو متبادر معنی ہے، جس کی طرف ذہن پہلے جاتا وہ یہی ہے کہ اپنا حمل ہو، اس لیے کہ دوسرے کا حمل ہوگا تو گناہ ہے نا. تو اولات الاحمال کے اندر کہ اگر وہ حاملہ ہو، اس کا ظاہر معنی اور مطلب یہی ہے کہ حمل اپنے سابق اپنے شوہر کا حمل ہو، کسی دوسرے کا حمل نہ ہو. پھر یہ کہ جب حمل اگر موت کے بعد ظاہر ہو،
جو دوسرا مسئلہ ہے نیچے، تو اس صورت میں بالاتفاق 4 مہینے 10 دن گزارے گی، تو اس صورت میں بھی 4 مہینے 10 دن ہی گزارے گی، اس لیے کہ جس طرح دوسرے مسئلے میں حمل شوہر کے موت کے بعد ظاہر ہوا ہو، اس صورت میں بھی اس بچے کا نسب اس باپ سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو باپ بن ہی نہیں سکتا ہے، اس صورت میں بھی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اور پہلا مسئلہ، جس وقت وہ عورت حاملہ ہے چاہے جس کا حمل ہو، اس صورت میں بھی اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا ہے، تو جب نسب ثابت نہیں تو اس حمل کا اعتبار شوہر کے حق میں بھی نہیں، لہٰذا اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہی ہوگی، وضع حمل نہیں ہوگی۔ لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ بھائی قرآن نے مطلق کہا ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، اور جس وقت چھوٹے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے اس وقت وہ حاملہ ہے، وہ حمل چاہے جس کا ہو لیکن وہ حاملہ ہے، اور جب حاملہ ہے اور حمل کے دوران اگر شوہر کا انتقال ہو تو وضع حمل اس کی عدت، لہٰذا اس کی عدت جو ہوگی وضع حمل ہوگی۔ اور جب چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے اپنی بیوی، اور جب چھوٹا بچہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر مر جائے، وَبِهَا حَبْلٌ، اور اس کو حمل ہے، اور حمل ہونے کا مطلب کہ اس کے انتقال کے 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا کر دے، فَعِدَّتُهَا، تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اس میں امام صاحب اور ان کے شاگرد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ دونوں کی یہی رائے ہے، قاضی ابو یوسف کی رائے الگ ہے اس مسئلے میں، دوسرے میں سب کا اتفاق ہے۔ فَإِنْ حَدَثَ الْحَبْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ، پھر اگر حمل ظاہر ہوا موت کے بعد، اور موت کے بعد ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو، فَعِدَّتُهَا 24 وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ، تو اس کی عدت 4 مہینہ اور 10 دن ہے۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ لَمْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ، اور جب مرد اپنی بیوی کو طلاق دے حالت حیض میں، تو اس حیض سے عدت نہیں گزارے گی جس میں طلاق واقع ہوئی ہے۔ مثلا طلاق تو دینا ممنوع ہے حالت حیض میں، لیکن اگر دے تو طلاق تو پڑ جاتی ہے، تو اس کی عدت جو ہوگی 3 حیض، وہ کیسے ہوگی؟ اس حیض کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس حیض کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن نے کہا ثلاثۃ قروء، 3 حیض ہونے چاہیے، 3 کامل حیض ہونے چاہیے، اور کمال اسی وقت ہوگا جب کہ اس حیض کو ہم چھوڑ دیں، اس لیے کہ حیض کی کچھ نہ کچھ مدت تو بہرحال گزر گئی، اور جب کچھ مدت گزر گئی تو حیض کامل نہیں، اس لیے اس حیض کو چھوڑ دے گا اور آگے مزید 3 حیض گزارے گی، اور مزید 3 حیض گزارنے کے بعد پھر اس کی عدت گزر جائے گی۔